اگر آپ بگنر سے پروفیشنل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، کیونکہ ہم اس میں صرف ڈیزائننگ نہیں کرنے والے بلکہ میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بھی دوں گی جو آپ کے کام کو آسان کر دیں گی۔ 4 انچ چوڑا کپڑا لیا ہے میں نے، جس پہ 0 سائز کی بکرم پیسٹ کر کے کنٹراسٹ کلر کے دھاگے کی سلائیاں چلا لی ہیں ایک پیر کے فاصلے سے۔ ڈبل فولڈ کر کے اس کو سینٹر میں کٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس دونوں سلیوز کے لیے 2 پٹیاں ہو جائیں گی۔ اس کو ہم سینٹر لیس کی جگہ پہ یوز کریں گے۔ اب اس طرح سے ہم یہاں پر اس کو دونوں سائڈ سے آدھا انچ فولڈ کر لیں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہلکا سا اس کو شاور کریں اور دونوں سائڈ سے اس کو فولڈ کر دیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس کی چوڑائی بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس پٹی کی جو ٹوٹل چوڑائی رہے گی وہ 0.25 انچ رہے گی، یعنی 1 انچ سے 2 پوائنٹ کم، اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پٹی کی لمبائی آپ کی سلیوز کی اوپننگ کے اکارڈنگ ہوگی۔ یہاں پر دونوں سلیوز کی پٹیاں ریڈی کر لی ہیں میں نے، اب ہم ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنے دوسرے کام کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ڈھیر سارے ڈوری لوپس ریڈی کر لیے ہیں۔ لوپ کی لینتھ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پر ہمیں اس کی لینتھ جو ہے وہ 2.5 سے 2.25 انچ ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ اس کو 3 انچ پہ کٹ کریں تاکہ آپ کو فکس کرنے میں آسانی ہو۔ اب ڈیزائننگ کے لیے میں نے یہاں پر یہ پیپر پٹی کٹ کر لی ہے۔ یہ ڈبل فولڈ میں ہماری دونوں سلیوز کے لیے ہے۔ اس کی چوڑائی یہاں پر 1.5 انچ ہے اور اس کی لمبائی یہاں پہ 16 انچ ہے۔ لمبائی آپ نے اتنی لینی ہے جتنے آپ کی سلیوز کی اوپننگ ہو۔ میری سلیوز یہاں پہ 8 انچ کھلی ہے تو میں اس کو 16 انچ پہ لے رہی ہوں۔ اب ہم اس پٹی کی ایک سائڈ پہ آدھے انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن ڈرا کر لیں گے۔ یہ لائن ڈرا کرنے سے آپ کی جو سلائی ہے وہ بالکل اسٹریٹ آئے گی اور جو لوپس ہیں وہ بھی برابر آئیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے انچ کی لائن ڈرا کر لی ہے میں نے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک لوپ کو رکھنا ہے اس طرح سے اور تقریباً اس کو 1 انچ کھلا رکھ کے یہاں پہ سلائی لگانی ہے۔ میں آپ کو سلائی لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے لوپس کو کس طرح قریب قریب رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ لگے کہ مارجن آپ برابر نہیں رکھ پا رہے یا رنگز آپ سے چھوٹے بڑے بن رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو اسٹریٹ لائن ڈرا کی ہے اس لائن پہ آپ نے 1.2 انچ کے فاصلے پر پوری پٹی پہ مارکنگ کر لینی ہے اور ان نشان پہ آپ نے لوپس رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے۔ اور اگر آپ نے رنگ کی لینتھ برابر کٹ کی ہوگی 2.5 انچ یا 3 انچ تو پھر آپ کے خود بخود یہ رنگز جو ہیں برابر سائز پہ بنتے جائیں گے اس طرح سے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے رنگز کو سیٹ کرتے جانا ہے اور اپنی لائن پہ سلائی لگاتے جانا ہے۔ لائن ڈرا کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری جو سلائی ہے وہ بالکل اسٹریٹ آئے گی اور جو ہمارے رنگز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بن جائیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ بگنر ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی ڈیزائننگ آپ اس پیپر کی بجائے فیوزنگ پیپر پہ کریں جس پہ ہم گلے نیک ڈیزائن کٹ کرتے ہیں، وہ سب بناتے ہیں۔ آپ اس فیوزنگ پیپر پہ اس طرح کی ڈیزائننگ کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پیپر جو ہے پھٹ جاتا ہے بعض اوقات سلائی لگاتے ہوئے، تو ڈیزائننگ کرنے کے لیے بگنرز کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ لیکن آپ فیوزنگ پیپر پہ یہ ڈیزائن کریں گے تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو اس میں بعد میں نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو بکرم ویسے بھی یوز ہوتی ہے کپڑوں میں تو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ رنگز ہمارے اس طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس کو اٹیچ کس طرح سے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بہت ڈیفرنٹ اور آسان سا بتاتی ہوں۔ یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیپر کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے پورے پٹی پہ پیپر کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور اس کو ہلکا سا پریس کر لینا ہے تاکہ جو پیپر ہے وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو کے بیٹھ جائے۔ جب ہم اس کو کٹ کریں تو یہ ہمیں تنگ نہ کرے، اس طرح سے ہلکا سا ہم اس کو پریس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ یہاں پر اس کو میں نے پریس کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے بس سلائی جتنا مارجن چھوڑنا ہے اور اس کو پوری پٹی پہ کٹنگ کر دینی ہے۔ جب آپ اس طرح سے پیپر فولڈ کر کے اس ڈیزائن کو اٹیچ کریں گے تو جو آپ کا پیپر ہے وہ سلائی میں نہیں آئے گا، پھر جب آپ اس کو ریموو کریں گے تو وہ بالکل بھی شو نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت خوبصورت اور صفائی سے ریڈی ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا تھا کیونکہ یہ ہماری 2 سلیوز کی پٹیاں ہیں، اس کو میں بیچ میں کٹ کر دوں گی تو یہ ڈیزائن ہماری دونوں سلیوز کے لیے ریڈی ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کو اٹیچ۔ تو یہاں پہ سلیوز لی ہے میں نے اور سلیوز کی سیدھی سائڈ اوپر کی طرف رکھی ہے۔ یہاں پر ہم نے لوپس لگانے ہیں، لوپس کی جو سیدھی سائڈ ہے وہ نیچے کی طرف رکھنی ہے، یعنی سلیوز کی سیدھی سائڈ کی طرف۔ یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر شرٹ کے کپڑے کی فیشن پٹی یوز کریں گے۔ اس سے جو ہماری لوپس ہیں وہ انہینس ہو جائیں گے۔ لوپس آلریڈی گرین کلر کے ہیں تو ہم فیشن پٹی بھی گرین کلر کی
لگائیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی، اور جب آپ شرٹ پہ اسی کے کپڑے کی فیشن پٹی یوز کرتے ہیں تو اس سے بہت خوبصورت لائٹ ویٹ اور ریڈی میڈ سی لک آتی ہے قمیض کی۔ اور یہاں پہ یہ سلائی آپ نے پیپر سے آگے کر کے لگانی ہے، پیپر پہ ہماری سلائی نہیں آنی چاہیے، اس طرح ہمیں بعد میں ریموو کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ رنگز ہمارے یہاں پہ اٹیچ ہو چکے ہیں، اب بیچ میں سے ہم اس پیپر کو ریموو کر دیں گے اس طرح سے۔ پیپر ریموو کر کے ہم اس کو اس طرح سے پریس کر لیں گے، اور اس کی جو فیشن پٹی ہے 1 انچ چوڑی تقریباً ہم اس کو فولڈ کر کے اس پہ بھی سلائی لگا لیں گے۔ تو سلائی یہاں پہ میں لگا چکی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ پہلا مارک کریں گے 3.5 انچ پہ، لپس سے جو آگے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے 3.5 انچ پہ سینٹر پہ مارک کریں گے، اور پھر ہم دونوں سائڈ پہ 3.5 انچ کا مارک کر لیں گے، اور ان نشان کو پکڑ کے یہاں پر سیدھا پریس کر لیں گے تو آئرن کی مدد سے یہاں پر ہماری اسٹریٹ لائن ڈرا ہو جائے گی۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی جوائنٹ لیس ہے تو یہاں پہ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بارڈر پٹی ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ پٹی لگاؤں گی جو ہم نے شروع میں ریڈی کی تھی، اپنی لائن کے بالکل قریب یہاں پہ رکھ کے ہم اس پہ سلائیاں چلا لیں گے۔ پہلے آپ اس کو چاہیں تو فیبرک گلو کی مدد سے اٹیچ کر لیں، پھر اس پہ سلائی چلائیں۔ سلائی یہاں پر ہم سیم ہی کلر کے دھاگے کی چلائیں گے دونوں سائڈ پہ اس طرح سے، اور اس کے بعد میں نے اس پہ پنٹکس ڈالنی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے انچ کے فاصلے سے میں نے 2 نشان لگا لیے ہیں، وہ بھی آئرن کی مدد سے۔ یہاں پہ آپ نے لائنز وغیرہ نہیں ڈرا کرنی، آئرن کی مدد سے بہت ایزیلی یہاں پہ مارکنگ ہو جاتی ہے۔ آئرن سے مارک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پنٹکس ہوتی ہیں وہ بہت اچھے صفائی سے اور خوبصورتی سے یہاں پہ ڈل جاتی ہیں۔ تو ڈیزائننگ ہماری یہاں پہ بن چکی ہے۔ اب میں آپ کو وہ ٹپس دیتی ہوں جس کی بات میں نے آپ کے ساتھ شروع میں کی تھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی سلیوز اس طرح سے ریڈی ہو جائیں تو آپ نے دونوں سلیوز کو اس طرح سے ملانا ہے، اور اس کی جو سیدھی سائڈ ہے اندر کی طرف ہونی چاہیے اور جو الٹی سائڈ ہے دونوں کی باہر کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں پر آپ نے دونوں کو برابر اس طرح رکھ کے سیٹ کر لینا ہے، جو آپ کی سلیوز کی مارکنگ ہے وہ یہاں پہ کر لینی ہے۔ ویسے تو یہاں پہ ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو اگزامپل دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے یہاں پہ مارک کر لینا ہے آرم ہول کا، اور یہاں پر آپ نے اوپننگ کا بھی مارک کر لینا ہے اس طرح سے۔ فٹنگ کی سلائی ہو یا سلیوز کی سلائی ہو، اس کو برابر لگانا اکثر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو یہ ٹپ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے۔ یہاں پر آپ نے 2 سائڈ لینی ہے، یعنی دونوں سلیوز کی ایک سائڈ کو اس طرح سے فولڈ کر کے جہاں پہ آپ نے سلائی لگانی ہے وہیں پہ آپ نے اس کو فولڈ کر کے پریس کر لینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دونوں سلیوز پہ ایکول مارکنگ ہو جائے گی، تو ہمارے لیے سلائی لگانا اس پہ آسان ہو جائے گا۔ ہماری سلیوز کا شیپ ہے، فٹنگ کا شیپ ہے، وہ دونوں سائڈ پہ برابر آئے گا۔ اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ خود کو تھوڑا اپ گریڈ کریں اور ریڈی میڈ سٹائل میں سٹچ کرنا سیکھیں۔ یہاں پر آپ نے سلیوز کی سیدھی سائڈ اس طرح سے فولڈ کر لینی ہے، سیدھی سائڈ باہر کی طرف رکھتے ہوئے ایک پیر کی سلائی لگانی ہے، اور تھوڑا سا یہاں پہ ایکسٹرا مارجن دھاگے وغیرہ کٹ کر دینے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو پلٹ کر الٹی سائڈ کی طرف سلائی لگانی ہے، اس سے یہ بہت صفائی کے ساتھ ریڈی ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے ریڈی میڈ میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح سے سٹچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اوور لاک کریں تب بھی یہ اوپننگ کی جگہ سے اتنی اچھے سے اوور لاک نہیں ہوتا، جو مارجن وغیرہ ہے وہ باہر کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے تب بھی برا لگتا ہے، اور اگر آپ اس کو فولڈ کر کے ہینڈ سٹچ کرتے ہیں تو تب یہ موٹا ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ برا لگتا ہے۔ تو میری نظر میں تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، یقیناً یہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ڈیزائننگ ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو موسٹ ویلکم، وزٹ کریں میرے چینل کو اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھیں، اپنے کام کو ہر دن بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔